ہمارے تمام کے تمام پائلٹس اور تمام کے تمام جہاز بخیر و عافیت واپس آ چکے ہیں، اپنے تمام مشنز مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں، کیونکہ ایک ٹویٹ چل رہا تھا اور اس ٹویٹ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ یہ ٹویٹ ہے سب سے پہلے، بلکہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے خبروں کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ہمارے ہیں جی، بھارت کے ہیں، آدتیہ راج کول ہیں۔ یہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ٹی وی 9 نیٹ ورک کے اور نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجک افیئرس کے، اور یہ نیو دہلی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کا یہ میرے سامنے کھلا ہوا جی ٹویٹر اکاؤنٹ، اور انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے اور انہوں نے کچھ ٹویٹس میں بتایا آپریشن سندور کے بارے میں، اور بتایا جی کہ پاکستان کے جو ڈرون ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ڈرون ہم نے گرائے ہیں۔ وہ بالکل جی گرائے ہوں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم نے آپ کے گرائے ہیں، ہم نے آپ کے بہت زیادہ تعداد میں گرائے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ نے بھی ہمارے گرائے ہوں گے، نو پرابلم، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور بھی تصویر لگائی ہے، اور خیر وہ بھی آپ کے جموں و کشمیر کی تصویر لگائی ہے، اور آپ نے ایک خاتون کے زخمی ہونے کی تصویر لگائی ہے۔ پھر ایک اور تصویر لگائی ہے جی پاکستان پوسٹ کے، آپ نے تباہ ہونے کی تصویر لگائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے جا کے ایک اور خبر جو ہے، جو امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ پاکستان میزائل ہیز لینڈڈ ان جموں و کشمیر، آپ نے وہ دکھایا ہے اور ہم نے اس کو تباہ کیا ہے۔ یہ ایک خبر انہوں نے کنفرم کی ہے، اور ادھم پور آف جموں و کشمیر، اس میں ہم نے جو میزائل داغے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایریاز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے جی وہ ہے، خاص طور پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں یہ بتایا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستان کے جو ہیں، جی ہاں، یہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کے جو ایک انہوں نے کہا 2 طیارے انہوں نے ہمارے گرائے ہیں، یہ کلیم کیا، اور اس کے بعد 2 طیارے گرانے کے بعد انہوں نے اگلا کلیم یہ داغ دیا کہ جو پائلٹ ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہ ان کا کلیم تھا، اور اس کلیم کے بعد تو میں نے سارے معاملات کو جی چیک کیا، اور بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ چیک کیا، اور پوچھا کہ جناب بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، تو انہوں نے کیٹاگوریکلی بتایا کہ ہمارے تمام پائلٹس جو ہیں وہ الحمدللہ بخیر و عافیت اپنا تمام جو آپریشنز ہیں وہ مکمل کر کے، اپنے تمام مشنز مکمل کر کے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اب واپس اپنے اپنے اسٹیشنز پہ۔ یہ میرے سامنے آ گیا 1 گھنٹہ پہلے کا یہ ٹویٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہیز براٹ ڈاؤن 2 پاکستانی فائٹر جیٹس ڈیورنگ این انسین ڈاگ فائٹ ان دا کشمیر ویلی اراؤنڈ سری نگر بڈگام بارامولہ such parties from Jammu and Kashmir police, Indian Army and CRPF are trying to locate the pilots for early delivery of tea. یہ انہوں نے کلیم کیا جی سب سے پہلے۔ تو میں نے چیک کیا، میں نے کہا یہ تو بہت بڑا کلیم ہے جی کہ ہم نے یک نہ شد 2 طیارے انہوں نے، ابھی نندن ہم نے پکڑا تھا، 2 طیارے ہم نے گرائے تھے، ابھی نندن نے پکڑا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے خیر چیک کیا، میں نے کہا ذرا چیک کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی شاہین جو ہے وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو میں مزید 100% کنفرمیشن کے بعد میں نے پورے وثوق کے ساتھ پھر میں نے ان کو جواب بھی دیا، اور ہمارے تمام پائلٹس جی پہنچ چکے ہیں واپس مشن مکمل کر کے اپنے اپنے اہداف کو صحیح نشانہ بنا کے۔ لہٰذا
یہ اب ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. دیر از نو ایز سچ اچیومنٹ ان کی جو انڈیا کی کچھ بھی نہیں ہوا. اور پہلی بات. دوسری بات میں نے ایک اور بات بھی بتا. انہوں نے کہا جی کہ آج تو انہوں نے اپنے جو نکالے ہی نہیں ہیں اپنے پائلٹس ہی انہوں نے اپنی فضائیہ کو تکلیف نہیں دے رہے، اور رافیل کو تو انہوں نے اس طرح چھپا لیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. رافیل طیاروں کو یہ دوبارہ جی فیلڈ میں نہیں لا رہے. اور یہ صورتحال ہے. امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون کال آئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو. جی امریکی وزیر خارجہ کی کال آئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی گئی ہے امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف صاحب کو فون کر چکے ہیں. غالباً اسحاق ڈار صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی، اور ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی. اور ان کی گفتگو کے بعد پاکستان بار بار ایک بات کر رہا تھا، اور پاکستان نے بار بار ان کو کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کروائیں، انٹرنیشنل لیول پہ کروائیں، اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے کروائیں، آپ ثالث بن جائیں، پہلگام کی انویسٹیگیشن کرائیں، یہ فالس فلاگ آپریشن ہے، ہم اس میں شامل نہیں، اس میں ملوث نہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جی امریکی امریکی نائب صدر کا انٹرویو آیا. پہلے ان کا انٹرویو آیا کہ جناب ہم بھارت جو ہے وہ جواب دے گا. اس کے بعد امریکی وزیر دفاع نے بھارتی وزیر دفاع سے فون پہ بات کی، اور اس حملے سے پہلے جو انہوں نے کیا ہمارے 3 اسٹیشن 5-6 جو حملے کیے، اس کے بعد امریکی وزیر دفاع کی بات ہوتی ہے بھارتی وزیر دفاع کے ساتھ، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا جاتا ہے. اور آج اس کے بعد بھی جب انہوں نے ہماری سوورنٹی کا مذاق اڑایا اور ہمارے آ کے انہوں نے داغے میزائل داغے اور ایئر سٹرائک کی، تو اس کے بعد بھی امریکہ جو ہے اس کا جھکاؤ وہ بھارت کی طرف رہا، اور وہ پاکستان کی طرف نہیں تھا. اور یہاں تک کہ ہمارے جو ہیں انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی پاکستان نے بھی تباہ کر دیا ہے. سرسا ایئر فیلڈ کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے. بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ، سرسا جو ہے جی یہ حصار میں ہے، اور سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق بھارتی میڈیا نے خود کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرسا کے ساتھ بھٹنڈا ایئر فیلڈ جو ہے، ایئر فیلڈ مین ایئر بیس ہوتی ہے جو کہ ان کی فضائی اڈہ ہے. بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا، بھٹنڈا کو، اور بھٹنڈا میں ہی رافیل طیارہ پہلے گرایا تھا، اور سرسا کو بھی فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا. تو امریکی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کا فون آیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جناب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور امریکہ نے تعاون کی پیشکش کی ہے. تو ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں. یہ صورتحال ہے اب، کیونکہ کل جو ہم نے سپیل پھینکا ہے جی، پہلا سپیل جو پھینکا تھا اس میں بھی ہم نے 5 طیارے فارغ کیے تھے ان کے، اور جو کل دوسرا سپیل گیا ہے اس میں ہم نے جتنی تباہی انڈیا سوچ سکتا تھا